الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ سب سے بہترین اور خصوصی تعریف سزاوار ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو میرا اور آپ کا اور اس پوری کائنات کا تنہا خالق، مالک، رازق اور پروردگار ہے، اور ہزاروں لاکھوں صلاۃ و سلام ہوں اللہ کے تمام پیغمبروں پر اور اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کا سچا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا اور اس کا حق ادا کیا۔ عزیز ساتھیو، کچھ روز پہلے ہمارے سناتن پریوار نے شری رام نومی منائی۔ اس موقع پر میں اپنے پورے سناتن پریوار کو اور ان تمام لوگوں کو جو شری رام چندر جی کی حقیقت سے واقف ہیں، انکلوڈنگ وہ مسلمان جو شری رام چندر جی کو مانتے ہیں، تہہ دل سے شری رام نومی کی مبارکباد اور شبھ کامنائیں پیش کرتا ہوں۔ عزیز ساتھیو، یہ بات مسلمانوں میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام، جنہیں ایڈم یا شیو جی بھی کہتے ہیں، سب سے پہلے اللہ کے نبی ہوئے، سب سے پہلے انسان بھی ہیں اور وہ نبی بھی ہیں، اور انہیں جب جنت سے زمین پر اتارا گیا، یعنی سورگ لوک سے پرتھوی لوک پر جب انہیں اتارا گیا، تو انہیں دین یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ، جسے سنسکرت میں دھرم کہتے ہیں، وہ دھرم دے کر بھیجا گیا۔ اور پھر ان کے بعد جب جب لوگوں کے اندر گمراہی پھیلی اور حق کی تعلیمات کو بھلا دیا گیا یا گما دیا گیا یا چھپا دیا گیا یا حق اور باطل کو خلط ملط کر دیا گیا، مکس اپ کر دیا گیا، اور اس قدر مکس اپ کہ حق کو باطل سے الگ کر کے پہچاننا مشکل ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا۔ وہ پیغمبر اسی پہلے اور قدیم دین کی یاد دہانی کرتے، اسے پیوریفائی کر کے، اسے شریشٹھ کر کے، باطل کی ملاوٹوں سے پاک کر کے دوبارہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے۔ جو کچھ گما دیا گیا تھا، چونکہ ان کے پاس وہی راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی تھی، تو وہ اسے یاد دلا دیا کرتے تھے۔ جو چھپا دیا گیا وہ اسے انکور کر کے لوگوں کے سامنے ری ڈسکور کروا دیتے تھے۔ جو جھوٹ ملا دیا گیا تھا
اسے وہ واضح کر دیتے کہ یہ جھوٹ ہے اور یہ دھرم کی اور دین کی تعلیمات نہیں۔ اس قدیم دین کو سنسکرت زبان میں سناتن دھرم کہا جاتا ہے۔ سناتن کا مطلب وہ جو صدا سے سیدھا چلا آ رہا دھرم، زندگی گزارنے کا طریقہ۔ یا دھرم کے ایک اور معنی یہ بھی ہے ڈیوٹی، رسپانسبلٹی۔ تو وہ ڈیوٹی، وہ رسپانسبلٹی جو پرمیشور نے شروع سے انسانوں کو دی۔ اور اس کا ایک اور خوبصورت میننگ یہ بھی ہے دھرم کا کہ پرمیشور نے منشیوں سے جو چاہا اسے دھارن کرنے کو دھرم کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے جو چاہا اسے اختیار کرنے کو عربی میں دین کہتے ہیں اور سنسکرت میں دھرم کہتے ہیں۔ یہ وہی دھرم ہے اور اسی کو بعد میں آنے والے جو رشی اور پیغمبر پروفٹس ہوئے انہوں نے یاد دلایا۔ 1,24,000 پیغمبر ہیں، یہ بات تو ہم مانتے ہی ہیں۔ بعض روایتوں میں 1,40,000 بھی آتا ہے، 1,24,000۔ بہرحال یعنی اتنے کثیر تعداد میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے پیغامبر بھیجے، اس دین کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے، یاد دلانے کے لیے۔ یہ تو ہم مانتے ہیں، لیکن ان پیغمبروں کے علاوہ جن کا نام قرآن مجید میں آیا ہے، جو اور پیغمبر ہوئے ہیں، جو عظیم الشان پیغمبر ہوئے ہیں، ان کے پہچاننے کے سلسلے میں جتنی کوششوں کو کرنا چاہیے تھا اور ان سے تعلق کو اسٹیبلش کرنا چاہیے تھا، جوڑنا چاہیے تھا، تو اس سلسلے میں ویسی محنت نہیں ہوئی جس طرح ہونی چاہیے تھی۔ لیکن پھر بھی یہ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ پچھلے کچھ دہائیوں کے اندر، کچھ ڈیکیڈز کے اندر مسلمانوں کے کچھ علماء نے اور کچھ مسلم انٹلیکچوئلز نے اس طرف توجہ دی اور جو ویدک لٹریچر کا سرمایہ ہے اسے مطالعے کے اندر وہ لے کر آئے، اس پر غور و فکر کیا اور بڑی حد تک سب سے اہم ترین ان شخصیات اور ان آسمانی کتابوں کو پہچاننے میں وہ کامیاب ہو گئے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس دور میں نازل کیا جو اولین دور تھا، یا جسے ہم آج کی زبان میں پری ہسٹورک دور بھی کہہ سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت ہیں جن کے بعد سے ہمیں کچھ یعنی کنسالیڈیٹڈ اور کمپریہنسو ریکارڈڈ جو ہے تاریخ ملتی ہے، تو اس دور کو، اس کے بعد کے دور کو ہسٹورک جو ہے پیریڈ سمجھا جاتا ہے، مانا جاتا ہے انسانیت کا، اور ان سے پہلے کا جو دور ہے اسے پری ہسٹورک دور، یعنی جہاں ہسٹری ریکارڈ نہیں ہوئی ہے نا، اس طرح کا دور جو ہے مانا جاتا ہے۔ عزیز ساتھیوں، اسی حوالے سے ہم یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو ہندو قوم ہے، ہندو، میں بار بار یہ لفظ مطلب جب بھی استعمال کرتا ہوں تو ایک تو اس کا وہ میننگ ہے جو سماج میں عام ہے، ایک الگ کمیونٹی ہے جس سے پھر کرسچنز ہیں اور مسلمان ہیں وہ الگ ہے نا پہچانے جاتے ہیں، اگرچہ کہ ویسا نہیں ہے، میں ایسا نہیں مانتا ہے نا، اور میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ ہندوستان میں رہنے والے سب کے سب ہندو ہیں، انڈین، ہندوستانی، بھارتی، یا جس طریقے سے ہم اپنی سٹیزن شپ کا نام لے کر اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، بس بالکل اسی طرح ہندوستان میں رہنے والے تمام لوگ ہندی یا ہندو ہیں۔ زیادہ اپروپریٹ ورڈ ہوگا سناتنی۔ تو ہمارے سناتنی بھائیوں کی اکثریت
श्री रामचंद्र जी को बहुत मानती है और उनके जन्मदिन को भी सेलिब्रेट करती है, और उनके हवाले से जो और दो बड़े त्योहार मनाए जाते हैं, दिवाली और दशहरा। ये शख्सियत के सिलसिले में, जैसे मैंने कहा कि रामनवमी अभी जो है पिछले चंद रोज़ पहले गुजरी। अजीज साथियों, ये शख्सियत कौन है, उनसे ईमान वालों का, मुसलमानों का क्या ताल्लुक़ है, इस हवाले से कुछ बातें फिर एक बार आपके सामने इस मौके पर मैं रखना चाहूँगा, क्योंकि आम तौर पर जो मिजाज लोगों का बना हुआ है, तो ये रामायण को और महाभारत को मिथ और माइथोलॉजी कहकर यानी एक लम्हे के अंदर डिस्कार्ड कर देते हैं, झटक देते हैं। ये रवैया कुरान मजीद का सिखाया हुआ रवैया नहीं है। एक बात, यानी जो नेगेटिव बिहेवियर है उसके ऊपर यानी एक बात मैं कह रहा हूं। मिथ कह दिया, माइथोलॉजी कह दी, यानी किसी शख्सियत को एक्नॉलेज करने का भी जो है काम नहीं किया। मिथ का मतलब है काल्पनिक, तखय्युली, इमेजिनरी, तो उनके रियल होने की हैसियत को भी तस्लीम नहीं करना, ये बहुत यानी एक बड़ी जसारत की जो है बात है। जबकि हमारे देश के मेजॉरिटी जो सनातन धर्मी हैं वो उन्हें मानते हैं, है ना, उनसे अकीदत रखते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं, मोटिवेशन लेते हैं भलाइयों की और अच्छाइयों की। तो मुसलमानों का उनके साथ में ताल्लुक़ अगर इस तरह का जिस किसी का भी है तो यह रवैया ठीक रही, पहली बात। दूसरी एक और जो एक अजीब बात है वो ये है कि श्री रामचंद्र जी जैसी जो शख्सियात हैं उनके हवाले से जो अच्छाइयाँ जब सामने रखी जाती हैं तो बाज़ मुसलमान उसे चूँकि ऑथेंटिक नहीं मानते, है ना, मिथ और माइथोलॉजी समझते हैं, तो उसे वो कबूल करना नहीं चाहते कि ये फ़लाँ और फ़लाँ और फ़लाँ बेहतरीन अखलाक, अच्छाइयाँ, नेकियाँ और बेहतरीन किरदार की मिसालें उनकी हैं, ये वो लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। लेकिन यानी उस पर से जो हैरत की बात है वो ये है कि यही शख्सियात के हवाले से अगर कोई बुरी बात, कोई बेहुदा बात, कोई बदनाम कर देने वाली बात अगर बताई जाती है तो उसे बड़ा मतलब ऐसा लेते हैं और उसका ऐसा इस्तेमाल करते हैं कि जैसा कि वो बेहद ऑथेंटिक चीज़ उन्हें मिल गई। यानी एतदाल का रवैया तो वो होता कि अगर आपने कंप्लीटली किसी चीज़ को मिथ और माइथोलॉजी अगर मान ली हो तो उसकी अच्छाइयों के साथ भी आप एक मिथ और माइथोलॉजी वाला रवैया इख्तियार कर रहे हैं, तो फिर वो बुराइयां भी जो बताई जा रही हैं, तो भाई वो शख्सियत ही आपके नज़दीक अगर काल्पनिक है, मिथ है, तो फिर अब उसके हवाले से जो बुराइयां आ रही हैं तो फिर वो भी काल्पनिक ही होंगी। आप वैसे ही डिस्कार्ड कर देते, नज़रअंदाज कर देते अगर वाकई में आप उसे मिथ और माइथोलॉजी समझते हैं। मगर ये एक डबल स्टैंडर्ड का रवैया है, माफ़ करना, मैं इस्लाह के लिए इसका जिक्र कर रहा हूँ कि जो कोई इस तरह के रवैयों को इख्तियार किए हुए हैं कि कम से कम जब तक आप मिथ और माइथोलॉजी ही समझते रहे श्री रामचंद्र जी को और उन जैसे दीगर सनातन धर्म के महानों को, तो फिर ये बुराइयों को भी आपको इस तरह एंटरटेन नहीं करना चाहिए जो उनके नाम से कहीं पर जो है लिखी हुई हैं या फिर पब्लिक के अंदर आम है। बहरहाल ये हस्तियां काल्पनिक नहीं हैं, नहीं हो सकती। कुरान मजीद की रोशनी में इस हवाले से कुछ बातें आपके सामने इस मौके पर मैं रखना चाहूँगा। देखिए, हर उम्मत के पास अल्लाह ताला ने रसूल भेजा,
قرآن مجید کی سورہ نمبر 10 اور اس کی آیت نمبر 47 10:47 کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے. یہ آیت میں نے آپ کے سامنے کئی موقعوں پر جو ہے دہرائی بھی ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، اور ہر امت کے لیے اس کا رسول مقرر ہے. فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پس جب ان کا رسول ان کے پاس آ جاتا ہے تو پھر اس قوم کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے پورے انصاف کے ساتھ، اور ان پر رتی برابر بھی ظلم نہیں کیا جاتا. ہر امت میں اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے ہے نا. تو سیدنا آدم علیہ السلام شیو جی سے لے کر اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک نے جتنی امتیں اس دنیا کے اندر ہوئی ہیں، ہر امت میں اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے. یہ ایک بات یعنی ایک جنرل بات ہے جو ہمیں معلوم ہے، جس کے بارے میں نے پہلے بھی کہا کہ 1,24,000 1,40,000 جو ہے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے. یہ بات ہم جانتے ہی ہیں. تو کیا ہندوستان جیسی سب سے قدیم ترین جگہ پر ہے نا، جہاں پر انسان بسے ہیں، جہاں سیدنا آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتارا گیا اور بسایا گیا، ان اول ما احبط اللہ آدم الی ارض الہند، جہاں ہمیں یہ حدیث ملتی ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب زمین پر اتارا تو ہند میں بسایا. تو کیا ان کی اولاد میں، ان کی نسلوں کے اندر یہاں اس مقام پر کوئی پیغمبر، اس امت میں کوئی پیغمبر نہیں آئے ہوں گے؟ اس کا جواب یہ نہیں کہ ہاں ہو سکتا ہے آئے ہوں گے، بلکہ اس کا جواب یہ ہے کہ لازماً آئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے تو پھر لازماً آئے ہیں. اور پھر یہ جو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے پیغمبروں کا جو سلسلہ شروع ہوا، یہ ایک جگہ پر آ کر یہ سلسلہ 2 ذریتوں کے اندر ڈسٹریبیوٹ ہوا، اور وہ 2 ذریتوں کے اندر نبوت اور کتاب کا سلسلہ جاری رہا. یہ بات کی اطلاع اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید میں دیتے ہیں، ہے نا. اور وہ اس آیت میں ہے، یہ سورہ نمبر 57 آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، اور در حقیقت ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کو، وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنایا، فِي ذُرِّيَّتِهِمَا، ان دونوں کی ذریت میں ہم نے بنایا، ہم نے رکھ دیا، النبوۃ والکتاب، کیا رکھ دیا؟ ہم نے نبوت بھی رکھ دی اور کتاب بھی رکھ دی. یہ ایک مطلب آپ اپنے مائنڈ میں ایک چارٹ کی طرح ہے نا، یہ آپ ڈائیگرام بنائیں. سیدنا آدم علیہ السلام ہیں سب سے پہلے پیغمبر، سب سے پہلے آدمی ہے نا. ان کی ذریت کے اندر ہے نا پے در پے جب جب ضرورت پیش آئی پیغمبر آ رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد میں یہ جو سلسلہ ہے یہ 2 لینیجز کے اندر ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی اطلاع اللہ تعالیٰ یہاں پر دے رہے ہیں ہے نا. خاص طور پر آپ غور کریں اس آیت کے اوپر، اور جو آیت کے اندر بھی جو سیکوینس ہے وہ بالکل یعنی ہسٹری کو، اسٹیبلش ہسٹری کو جو ہے کنفرم کرنے والی سیکوینس ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، اور در حقیقت ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کو. یہ بات یعنی نوح علیہ السلام کو جاننے والے جو مسلمان ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، وہ سب جانتے ہیں کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت پہلے آنے والے پیغمبر ہیں. سب سے پہلے باشریت جو ہے پیغمبر انہیں مانا جاتا ہے. یہ قدیم، اور ان کا نام پہلے آیا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، اور ابراہیم علیہ السلام ان کے بہت یعنی بعد کو آئے. ٹھیک ہے، تو یہ ہسٹوریکلی یہ سیکوینس بالکل کنفرم ہو گئی. اور پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے بتایا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے ان دونوں کی ذریتوں میں نبوت بھی رکھی اور کتاب بھی رکھی. اب یہاں جو غور طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کی بات آتی ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں نبوت بھی رکھی اور کتاب بھی رکھی، تو وہ جو مسلمان ہیں اور وہ جو کرسچنز ہیں اور وہ جو جوز ہیں، وہ امیڈیٹلی اس بات کو ریکگنائز کرتے ہیں کہ ہاں
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے جو ہے پیغمبروں کو بھیجا، نبوت رکھی اور کتابیں بھی نازل کی. مثلا اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام ہے نا، یہ دونوں ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، دونوں پیغمبر ہیں. اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام، اور پھر یہ سلسلہ چلتا ہے. ہمیں کئی نام ملتے ہیں پیغمبروں کے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں ہیں، اور اس میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا بھی جو ہے مطلب ہمیں معلوم ہے کہ وہاں پر وہ بھیجے گئے. حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یعنی ذریت ابراہیم کے پیغمبر امیڈیٹلی یہ کم از کم یہ 3 گروہ کے اکثر لوگ ریکگنائز کریں گے کہ ہاں ایک ایسی ذریت ہے. اور کتابوں کو بھی ہم ریکال کرتے ہیں کہ ہاں ابراہیم علیہ السلام پر صحف ابراہیم نازل ہوئے تھے، اور پھر اس کے بعد تورات ہے اور زبور ہے اور انجیل ہے اور قرآن ہے. یہ کتابیں جو ہے اس عظیم سلسلے کے اندر نازل ہوئی. عزیز ساتھیو، یہاں پر جو غور کرنے کی اور یعنی سوچنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں، اور یہ آیت اور قرآن مجید قیامت تک کے لیے ہدایت ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے کہ ایسی 2 ذریتیں ہیں. یہ تو ایک ہوئی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذریت. اللہ تعالیٰ اطلاع دے رہا ہے کہ ہم نے تو نوح اور ابراہیم دونوں کی ذریت کے اندر نبوت بھی رکھی اور کتاب بھی رکھی. اللہ تعالیٰ آخر یہ اطلاع کیوں دے رہا ہے؟ یہ دونوں ہی پیغمبروں کا نام کیوں؟ 1,24,000 پیغمبروں میں سے یہ 2 سلیکٹیو نام، اور بتایا کہ یہ دونوں کی ذریت میں ہم نے نبوت اور کتاب رکھی. اور چونکہ قرآن مجید کی آیات قیامت تک کے لیے ہدایت ہے، تو پھر ہمیں دنیا میں آنکھ اٹھا کر یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ بالکل ایسا جو سلسلہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں دکھائی دیتا ہے، ویسا ایک اور سلسلہ ہے. اللہ خبر دے رہا ہے کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کا سلسلہ ہے ان کی ذریت کے اندر، اور پھر وہاں پر پے در پے پیغمبر ہیں، اور پھر وہاں پر بھی آسمانی کتابیں نازل کی گئی ہیں. اور وہ سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اور زیادہ پرانا اور زیادہ پراچین ہے نا، اور زیادہ قدیم سلسلہ ہے. کہاں ہے وہ سلسلہ؟ عزیز ساتھیو، یہ ہے اللہ تعالیٰ جب دے رہا ہے قرآن مجید میں یہ اطلاع، تو پھر انہیں یہ انفارمیشن کوئی بہت ضروری کام کی ہوگی نا، ورنہ اللہ تعالیٰ یہ انفارمیشن کیوں دیتا؟ ایک اور ذریت ہے، وہ اور زیادہ پرانی ہے، اور وہاں پر بھی پے در پے پیغمبر بھیجے گئے، رشی جو ہے بھیجے گئے، اور پھر آسمانی کتابوں کا اوترن ہوا، آسمانی کتابیں نازل ہوئی. آپ دنیا میں آنکھ اٹھا کر دیکھیے تو آپ کو ہمارے بھارت میں، ہمارے ہندوستان میں یہ سلسلہ، یہ انڈین سب کانٹیننٹ کے اندر آپ کو ملے گا ہے نا، جہاں پر مہاجل پلاون والے منو اور سپت رشی کا ورنن ملتا ہے، ان کا تذکرہ ملتا ہے. یہاں کے رہنے والے لوگ اپنے آپ کو اسی طرح منو کی سنتان کہہ کر پکارتے ہیں، منو اور سپت رشی کی سنتان، جیسے عرب کے رہنے والے وہ جو لوگ تھے، بنی اسرائیل تھے، جو یہود ہیں اور نصارہ ہیں، اور پھر وہاں کے رہنے والے جو مسلمان ہیں، وہ لوگ جس طرح اپنے آپ کو ابراہیمی اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے کا یعنی گرو محسوس کرتے ہوئے ہے نا، یہ بتاتے ہیں لوگوں کے کہ ہم ابراہیمی ہیں اور ان کے خاندان سے ہمارا تعلق ہے، تو بالکل اسی طرح یہاں پر آپ کو ملتا ہے کہ ہم منو اور سپت رشی کی سنتان ہیں. یہ کہنے والے لوگ ہمیں یہاں پر ملتے ہیں. اور یہ منو، سپت رشی والے منو، یہ وہی ہیں، ان کا جیسے تذکرہ آیا ہے ویدک لٹریچر کے اندر، تو مہاجل پلاون والے منو یعنی سیلاب عظیم والے منو. یعنی منو بھی بہت سارے، منو ایک ٹائٹل ہے تو بہت سارے منو ہوئے، ٹھیک ہے، جن میں سے پھر 14 منو ایسے ہیں جو بہت مشہور ہوئے. ان میں سے پھر ایک ہیں یہ
مہاجل پلاون والے منو، سیلاب عظیم والے منو، دا منو آف دا گریٹ ڈیلیوج. اور وہ واقعہ اگر آپ نکال کر دیکھیں گے تو پھر کم و بیش وہ وہی واقعہ ہے جس کا ذکر ببلیکل لٹریچر کے اندر آیا ہے، جس کا ذکر جو ہے قرآن مجید کے اندر آیا ہے. یہ سیدنا نوح علیہ السلام ہی ہیں کہ سینکڑوں سالوں تک، قرآن کے مطابق 950 سالوں تک آپ نے اپنی قوم کو ہدایت کی طرف، حق کی طرف جو ہے بلایا، دعوت دی، اور اس کے باوجود بہت یعنی تھوڑے سے لوگ ایمان لے آئے اور باقی ساری بڑی اکثریت نے انکار کیا. تو پھر اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہوا کہ انہیں دنڈ دیا جائے، انہیں سزا دی جائے، عذاب دیا جائے. حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ کشتی بنائیں، تو انہوں نے کشتی بنائی. اور پھر جب وہ سیلاب اور بارش اور پانی کا جب وہ عذاب آنے کا وقت آ گیا تو اس سے بس لمحوں پہلے منو کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا کہ اب آپ ایمان والوں کے ساتھ میں کشتی پر سوار ہو جائیں اور اپنے ساتھ جانوروں کے اور پرندوں کے جوڑوں کو آپ اپنے ساتھ میں رکھ لینا. یہی بات وہاں پر ملتی ہے، سناتن لٹریچر کے اندر ملتی ہے. اس اضافے کے ساتھ میں بس یعنی پورا آلموسٹ یعنی یہ جو تذکرہ ہے واقعہ ہے سیم ہے، بس اس میں یہاں پر اس بات کا اضافہ ملتا ہے کہ ویدوں کو اپنے ساتھ میں رکھ لینا. یعنی ایمان والوں کو بھی سوار کر لیا، جانوروں کو، پرندوں کو، ان کے جوڑوں کو بھی سوار کر لیا، ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ویدوں کو ساتھ میں رکھ لینا. تو یہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں جن کو ہم پہلے سے مانتے ہیں، مسلمان مانتے ہیں. ان کی ذریت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی رکھی اور کتاب بھی رکھی ہے نا. اور پھر یہ ذریت پھر ویسی ہی ہونی چاہیے ہے نا، سملر جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت ہے، جیسے یہ نام ہمیں مل رہے ہیں تو پھر یہاں پر بھی وہ نام ملنے چاہیے. یہ نام ملتے ہیں ہے نا. اور حضرت نوح علیہ السلام سے یہ جو تعلق ہے نا، اور اب یہاں انڈین کانٹیکس میں یہاں کی سنسکرت اور مطلب یہاں کی بھاشا میں آپ دیکھیں گے تو مہاجل پلاون والے منو سناتن دھرم کے جو ہے عظیم یعنی پیغمبروں میں سے، رشیوں میں سے ہیں. تو پھر یہ بات کو ریئلائز کرنے والے ہر مسلمان کو اس بات کا پھر یعنی یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ تو جسے ہم عربی میں اسلام کہتے ہیں، یہ تو دین اسلام کے پیغمبروں کے ہی لوگ ہیں، ان کے ہی ماننے والے یہ لوگ ہیں، یہ ہمارے سناتنی بھائی. اور یہی بات عیسائی بھی ریئلائز کریں گے کہ ان کا دین بھی کوئی الگ نہیں ہے. جو مسیح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے تو وہ بھی تو اسی سلسلے کے ہیں نا، ابراہیمی سلسلے کے ہیں، اسی دین کے پیغمبر ہیں، وہ بھی گریٹ پروفٹ ہیں. اور پھر اسی دین کے کو پیش کرنے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے جن کو یہودی مانتے ہیں. آپ دیکھیں کہ یہ اس بات کی نالج، اس بات کا اویئرنیس کیسے آپس میں یہ الگ الگ ٹوٹے ہوئے، بکھرے ہوئے، دوریوں کے ساتھ میں ایگزسٹ کرنے والے مذہبی ریلیجس گروپس کو ہے نا، یہ انڈرسٹینڈنگ کیسے آپس میں جو ہے قریب لے کر آ سکتی ہے اور متحد کر سکتی ہے. یہ اطلاع اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. ہاں کیوں نہیں بتایا اس کے اوپر یعنی میں نے الگ سے اس ٹاپک کو جو ہے بیان کیا ہے. قرآن کا ایک یعنی جوڑا ہے اجمال اور تفصیل کا ہے نا، بریف اینڈ ڈیٹیل، یہ ایک جوڑا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑوں میں پیدا کیا، یہ بھی ایک جوڑا ہے اجمال اور تفصیل ہے نا. چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے لیے آخری رسول بنا کر بھیجے گئے تو سب کو ایڈریس کرنا ضروری تھا، لیکن اس کے باوجود آپ نے اپنا کار رسالت، جو پریکٹیکل جو ورک ہے رسالت کا، وہ آپ نے خطہ عرب کے اندر انجام دیا. تو وہاں کے جو پیغمبر، وہاں جن لوگوں سے مخاطب ہوئے تو ان کے نام، وہ وہاں کے پیغمبروں کے نام، وہاں پر نازل ہونے والی آسمانی کتابوں کے نام تفصیل سے لیے گئے. لیکن جہاں آپ نے اپنا کار رسالت فزیکلی انجام نہیں دیا، چونکہ آپ وہاں سے عرب کے خطہ عرب سے نکل کر آپ پھر عجم میں نہیں گئے، حالانکہ آپ عجم کے بھی رسول ہیں اور عرب کے بھی رسول ہیں. وہاں پر سب سے وہاں کی بڑی شخصیت حضرت نوح علیہ السلام کا ہر جگہ پر نام لیا گیا اور اجمال میں جو ہے ان کا تذکرہ کر دیا گیا اور اصول بتا دیے.
ابراہیمی سلسلے کے ماننے والے پیغمبروں کی جو قومیں تھیں ان سے بات چیت کر کے وہ رولز بتا دیے، وہ طریقہ بتا دیا، وہ سلیقہ سکھا دیا کہ ان سے کیسے بات کی جائے گی. یعنی پیغمبروں کی تصدیق کرتے ہوئے، ان کو اٹیسٹ کرتے ہوئے، ان کی تعریف کرتے ہوئے، ان پر ایمان لاتے ہوئے. اور یہی رویہ ان سابق آسمانی کتابوں کے ساتھ اختیار کرتے ہوئے کہ ہم تصدیق کریں گے. قرآن تصدیق کرتا ہے اپنے سے پہلے نازل ہونے والی کتابوں کا، اور ان کی تعریف کرتا ہے، اور انہی کو ایکسپلین کرتا ہے، انہی کو کلیریفائی کرتا ہے. اور ہر مسلمان پر یہ لازم ہے کہ وہ ان تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لائے، تمام پیغمبروں پر ایمان لائے. یہ رویہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول کے ذریعے سے سکھا دیا، اور اجمال میں بتا دیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی ذریت میں بھی اسی طرح آپ کو رسول ملیں گے، ہم نے کتابیں بھی نازل کی ہیں. ہاں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ جب ان لوگوں سے بات کریں گے جن کا تعلق ذریت نوح سے ہے، جن کا تعلق نوح علیہ السلام سے ہے، اور وہاں پر پیدا ہونے والے اس ذریت کے پیغمبروں سے اور وہاں پر نازل ہونے والی کتابوں سے ہے، تو پھر آپ اسی سلیقے سے، اسی طریقے سے بات کریں گے، ہے نا. جیسا ابراہیمی ذریت کے ماننے والے، ہے نا، پیغمبروں کی قومیں تھی، آپ نے ان سے جیسے بات کیا، رشتے جوڑتے ہوئے، دین کا رشتہ جوڑتے ہوئے بات کرنا ہے نا. کتابوں پر ایمان لاتے ہوئے، سابق آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہوئے، ان کی تصدیق کرتے ہوئے، ان کی تعریف کرتے ہوئے بات کرنا ہے. یہ پہلے رشتہ جوڑنا ہے، رشتہ جوڑے بغیر بات کیسا ہوتی. اور جیسے وہاں پیغمبروں پر ایمان لائے تھے، کسی ایک کو بھی چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے، اسی طرح یہاں پر بھی یہاں کے پیغمبروں پر ایمان لانا ضروری ہے. اور عزیز ساتھیو، یہی بات اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کس طرح خوبصورتی سے قرآن مجید میں ایک اور مقام پر بتائی ہے. میں یہ رکھتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں گا. یہ دیکھیے 4:163 اور 164 یہ دونوں آیتیں میں پڑھ رہا ہوں. دیکھیے، انا اوحینا الیکا، یقیناً ہم نے اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف وحی کی، کما اوحینا، جیسا کہ ہم نے وحی کی تھی، الی نوح، نوح علیہ السلام کی طرف، والنبیین من بعدہ، اور نوح علیہ السلام کے بعد کے نبیوں پر. یہ دیکھیے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد والے نبی، ان کی ذریت میں آنے والے نبیوں کا ذکر ہے، یہ اجمالاً ذکر ہے. اور آگے دیکھیے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ، اور ہم نے وحی کی ابراہیم علیہ السلام کی طرف، وَإِسْمَاعِيلَ، اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف، وَإِسْحَاقَ، اور اسحاق علیہ السلام کی طرف، وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ، اور یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف، وَعِیسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ، اور عیسیٰ علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کی طرف، وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی. یہ دیکھیے یہ اجمال اور تفصیل سمجھ میں آ گئی اس آیت میں. اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، نوح علیہ السلام ہیں، یعنی پہلی آیت سے آپ دیکھیں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، ہم نے بھیجا نوح اور ابراہیم علیہ السلام کو، اور ان دونوں کی ذریت میں نبوت بھی رکھی اور کتاب بھی رکھی. یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے آپ پر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے وحی کی، نوح علیہ السلام پر اور ان کے بعد میں آنے والے نبیوں پر ہم نے وحی کی. اور پھر یہ اجمالاً ہو گیا، اور پھر اس کے بعد تفصیل ہے، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ہے نا، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ یہ بہت سارے، سب کے نام نہیں آئے لیکن بہت ساروں کے نام آئے ہیں، ٹھیک ہے. اور آخر میں یعنی اس آیت کے حوالے سے داؤد علیہ السلام کو ہم نے زبور عطا کی. اور پھر اس کے بعد اگلی آیت 164 میں دیکھیے کتنی پیاری بات بتائی گئی ہے، وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ، اور بعض رسول ایسے ہیں جن کے واقعات، جن کے قصے ہم نے اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سنائے ہیں، آپ کو بتائے ہیں. من قبل، جو اس سے پہلے آئے ہیں، جو آپ سے پہلے آئے ہیں، وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور بعض پیغمبر، بعض رسول ایسے ہیں جن کے واقعات ہم نے آپ کو نہیں بتائے. رسول ہیں بہت سارے ہیں، سب کے واقعات آپ کو نہیں بتائے، بعض کے واقعات ہم نے آپ کو بتائے، بعض کے واقعات آپ کو ہم نے نہیں بتائے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی.
کیا ضرورت ہے اس بات کو بتانے کی؟ آپ بتائیے، سوچئے ذرا کہ اے نبی، آپ بعض پیغمبر، بعض رسول ایسے ہیں جن کے واقعات، جن کے قصے ہم نے آپ کو بتائے، بعض ایسے ہیں جن کے قصے ہم نے آپ کو نہیں بتائے، کیا ضرورت ہے اس بات کی؟ کیا کریں گے ہم اس انفارمیشن کا؟ ویسے تو کچھ نہیں کر رہے، عام طور پر تو کچھ نہیں کر رہے، اس سے تو کوئی خاص یعنی عملی ہمارے لیے کوئی نقطہ جو ہے ہم نہیں نکال پا رہے، لیکن ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ نوح علیہ السلام کی ذریت میں آپ کو ملیں گے، ان کے واقعات نہیں بتائے گئے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ متھ اور مائتھولوجی ہیں، وہ ہیں واقعتاً، وہ ریئل شخصیتیں ہیں۔ اور آپ جب ان لوگوں سے ملاقات کریں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا، وہ آپ کو بتائیں گے ان پیغمبروں کے حوالے سے بہترین توحیدی ایک ایشور واد کی جو تعلیمات ہیں جسے آپ مانتے ہیں، وہ اسے بتائیں گے، ہے نا؟ وہ واقعات آپ کو بتائیں گے جو ان پیغمبروں کے ساتھ میں گزرے ہیں۔ اور ہاں، جیسے ہر پیغمبر کے ساتھ کچھ بری باتیں، کچھ الزامات، کچھ بیہودہ واقعات جو ہیں منسوب کر دیے جاتے ہیں، یا پھر ان کے زندگی کے حقیقی اچھے واقعات کو توڑ مروڑ کر، ہے نا، ایک بری روشنی میں جو ہے پیش کیا جاتا ہے، بگاڑ کر، تاکہ لوگ ان سے بدظن ہو جائیں، بیزار ہو جائیں۔ تو جیسے یہاں ہوتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جھوٹا بول دیا، ہے نا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے الزامات ہیں، تو ویسے ہی آپ کو وہاں پر بھی ملیں گے۔ آپ کیا کریں گے؟ آپ وہی کریں گے جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے، کہ آپ وہ برائیوں سے ان کے کیریکٹر کو صاف کریں گے اور آپ ان کی اچھائیوں کو اجاگر کریں گے، اپنے تعلق کو آپ جوڑتے ہوئے اپنے لوگوں سے جو ہے قریب ہوں گے، قریب ہو کر بتائیں گے کہ یہ کوئی نیا دین نہیں ہے جسے ہم مانتے ہیں، بلکہ یہ وہی دھرم ہے نا، ذالک الدین القیم، وہی سناتن دھرم ہے نا، جس کی تعلیمات کو عربی کے اندر یاد دلایا گیا تھا۔ ہم کوئی الگ جو ہے انوکھے اور پرائے اور ودیشی دھرم کے ماننے والے نہیں ہیں۔ یہ اس طریقے سے بات کی جائے گی۔ اور شری رام چندر جی کی بے شمار ایک پرمیشور کی ہی اپاسنا کرنے کی جو تعلیمات ہے، اس میں سے ایک کا میں ذکر کرتا ہوں کیونکہ تقریباً وقت ہو چکا ہے، اور یہ والی اسپیشلی میں اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کیونکہ یہ تقریباً ہر مندر پر آپ کو صبح فجر کے بعد آپ کی یہاں اذان ختم ہوگی اور اس کے بس چند منٹ کے فرق سے آپ کو مندروں کے لاؤڈ سپیکرز پر سنائی دے گا کوشلیا سپربھات، جس میں شری رام چندر جی کا ذکر ہے۔ وہاں کیا بتایا جا رہا ہے بس میں وہ سنا کر اس کا ٹرانسلیشن آپ کے سامنے رکھ دوں گا، میری بات پھر ہو جائے گی۔ دیکھیے، یہ مندروں میں ہو رہا ہے، اسی وقت ہو رہا ہے جہاں پر جو عبادت کے لیے آپ کے پاس مقرر جو وقت ہے فجر کا، ہے نا، وہاں پر بھی ان کی عبادتیں شروع ہو رہی ہیں، اور ان کے پاس کا یہ کلام جو ہے شروع ہو رہا ہے، کوشلیا سپرجا راما پوروا سندھیا پرورتتے اتشٹھا نر شاردلا کرتویم دیو مہنکم۔ کتنی پیاری بات ہے، ذرا اس کا ٹرانسلیشن اگر ہم سمجھ لیں۔ کوشلیا سپرجا راما، کوشلیا کے اچھے بیٹے راما، مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آمنہ کے بیٹے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کچھ سملیرٹیز ہے نا، ہمارے پاس بھی اس طرح سے رسولوں کا ذکر ہوتا ہے۔ تو کوشلیا کے اچھے بیٹے راما، کوشلیا سپرجا راما، پوروا سندھیا پرورتتے، رات گزر رہی ہے، صبح کا وقت ہونے کو ہے۔ اتشٹھا نر شاردلا، اٹھو مردوں میں شیر جیسے، اٹھو مردوں میں شیر جیسے، کرتویم دیو مہنکم، تمہارا فریضہ انجام دینے کا وقت، تمہارا کرتویہ ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ دیو مہنکم، خدا کی بڑائی بیان کرنے کا، فریضہ انجام دینے کا وقت ہو رہا ہے۔ یہ توحید کی تعلیم نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ جسے ہم عربی میں توحید کہتے ہیں، جسے ایک ایشور واد کہتے ہیں، سنسکرت میں، ہندی میں ایک پرمیشور کی اپاسنا، ہے نا، یہ آپ کو جگہ جگہ پر ملے گی۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ یہ سن کر اتنا روزانہ کا معمول ہے تقریباً بہت سارے مندروں میں،
روزانہ سنتے ہیں مگر میننگ نہیں معلوم ہے، بس اپنی جگہ پر بیٹھ کر وہ مشرک ہیں، وہ شرک کر رہے ہیں، وہ گمراہ ہیں، ان کے پاس کوئی حق نہیں ہے، ان کے پاس کوئی اللہ کی تعلیم نہیں ہے نا۔ یہ لوگوں کی زبان پر یہ بات کا عام رہنا یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، یہ ان بہت ساری بڑی غلطیوں اور جرائم میں سے ہے جو اسلام کے نام پر دنیا بھر کے بھی اور پھر بالخصوص یہاں کے ہندوستان کے مسلمانوں سے ہو رہی ہے نا۔ یہ تعلقات کاٹنے کی وجہ سے آج یہ تو اور میں ہے نا، تیرا اور میرا یہ جو جھگڑا آپ دیکھ رہے ہیں، کھینچا تانی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ یعنی اسی کے نتیجے میں ہے۔ اس خلا کو پر کریں، یہ کٹے ہوئے تعلقات کو پھر سے جوڑیں ہے نا، پورے اور پیار اور محبت، عزت اور احترام کے ساتھ، جیسے قرآن مجید میں بتایا ہے اور نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسوہ حسنہ میں کر کے دکھایا ہے نا، اس طریقے سے رشتے جوڑیں، انشاءاللہ یہ نفرتیں ختم ہوگی، محبت ہے نا۔ یہ دونوں اور سارے گروہوں میں کوشش کرتا ہوں، مطلب مین تو میں نے بات کی سناتنیوں کی اور مسلمانوں کی، لیکن درمیان میں یہ جو ذکر میں نے کیا عیسائیوں کا، یہودیوں کا، کیونکہ یہ سب کو ہے نا یونائٹ کرنے کے لیے یہ انفارمیشن یہ کام آئے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کے اندر اتحاد پیدا کرے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔